میں نے 23 دسمبر کو جوائن کیا یہاں پر اسی سال 2 ہفتے پہلے. تو میں نے جب راؤنڈ کیا یہاں پر پہلے دن ایز سچ مجھے ایکیوٹلی کوئی شارٹیج نہیں لگی ہے. کسی سیکشن سے مجھے نہ کوئی ریکویشن اتنی آئی ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے نہیں جس سے پیشنٹ کیئر سفر ہو رہا ہے. ایز سچ اب ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ہم اینٹیسپیٹ پہلے ہی کرتے ہیں. میں نے ہر ایک سیکشنز کو ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ مجھے 10 دن 15 دن یا مہینہ پہلے ہی بتایا کرو کہ یہ ڈرگ ختم ہونے والا ہے، یہ چیز خراب ہونے والی ہے. وہ پہلے ہی اینٹیسپیٹ کر کے، جو میں نے ابھی تک سیکھا ہے، SMH میں کام کیا ہے، چلڈرن ہاسپٹل میں کام کیا ہے، اب مجھے 5 سال ہو گئے ایڈمنسٹریشن میں ایز اے ڈپٹی MS. ہم پہلے ہی اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کیا چیز ختم ہونے والی، وہ ہم پہلے ہی پروکیئر کرتے ہیں. تو ایز سچ کوئی چیز، کسی چیز کی کمی نہیں ہے کیا جس سے پیشنٹ کیئر سفر ہو رہا ہے. سر کیونکہ وادی کشمیر کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، جہاں پہ چاہے دور دراز علاقہ ہو یا نزدیک میں علاقہ ہو، یہاں اس LD ہاسپٹل میں 12 جو مہینے ہے یہاں پہ رش رہتے ہیں، پیشنٹس کا رش رہتے ہیں گاؤں سے، ہر جگہ سے پیشنٹ. دقت نہیں ہونی چاہیے، تو اسی لیے ہم آپ سے یہ بات کہہ رہے ہیں. لوگوں کو کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے. میں ایون آپ کے مادھیم سے لوگوں کو بول رہا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش، پرائیویٹ سیکٹر سے زیادہ کوشش کرے LD میں آنے کی. یہاں پر کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، سینئر ڈاکٹر ہیں. اور یہاں پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ پریمیچور ڈیلیوریز جو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہوتی ہیں، ٹائم سے پہلے LSCS کیے جاتے ہیں. یہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ریسرچ میں بھی لکھا ہے کہ نارمل ڈیلیوریز کے لیے پہلے کوشش کرنی چاہیے. ہم نارمل ڈیلیوریز کے لیے ٹرائل دیتے ہیں، پھر LSCS بھی کرتے ہیں جس کو چاہیے. لیکن یہاں پر پیشنٹ مس مینیج نہیں ہوتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں بہت ساری پھر ان کو انٹرسٹس ہوتی ہیں، وہاں پر کچھ پریمیچور ڈیلیوریز پھر وہ ICUs میں لینڈ ہو جاتی ہیں، چلڈرن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں. وہ چیز یہاں پر نہیں ہوتا ہے. سر نارمل ڈیلیوری میں کتنے بینیفٹس ہیں ایک پیشنٹ کے لیے؟ نارمل ڈیلیوریز میں بہت سارے بینیفٹ ہیں. سب سے پہلے بیڈ ریڈن نہیں رہتے ہیں پیشنٹ زیادہ دیر. ہاسپٹل سٹے کم ہوتا ہے. جتنا کم ہاسپٹل سٹے ہوگا اتنا ماں کے لیے اچھا ہوتا ہے. ریکوری پیریڈ بہت کم ہوتا ہے. پھر بچے کو فیڈنگ میں بھی آسانی ہوتی ہے. نارمل ڈیلیوری ریسرچ کے حساب سے LSCS سے ہر طرح سے بیٹر ہے. سر مجھے یہ بتائے گا کہ جب بیبی کی برتھ ہوتی ہے اور اس کے بعد، کیونکہ سردی کا موسم چل رہا ہے، چلے کلان چل رہا ہے، تو کیا احتیاط کرنا چاہیے؟ ایک تو ہاسپٹل میں ہمیں یہاں پر ہیٹنگ سسٹم چل رہے ہیں 24/7. نیو نیٹل کیئر الگ ہیں، وہاں پر ACs بھی چلتے ہیں، ہمارا سینٹرل ہیٹنگ سسٹم بھی ہے. ہاسپٹل میں ان کو کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے بچوں کو ہیٹنگ کے لحاظ سے. لیکن اب جب بچے گھر لے کے جاتے ہیں، وہاں پر ان کو وارم ٹمپریچر میں رکھنا چاہیے. اب اتنا زیادہ وارم بھی نہیں کہ بچے کو ڈیہائیڈریشن ہو جائے. میں نے دیکھے ہیں بہت سارے بچوں کو یہ زیادہ کپڑے لگا کے پھر ڈیہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر بیمار پڑ جاتے ہیں. ماں کی جو ملک فیڈنگ ہوتی ہیں وہ کمپنسیٹ نہیں کر پاتی، کیونکہ بچے اور کچھ پیتے نہیں ہیں، ان کو صرف ماں کا دودھ ہی ملتا ہے. ان کو زیادہ کپڑے پہننے سے ڈیہائیڈریشن ہو جائے. ایک مطلب مینٹین کرنا ہے کہ ماں کو بھی دیکھنا ہے کہ کمفرٹیبل بچہ رہنا چاہیے. ملٹیپل لیئرز رکھنی چاہیے، 2-3 لیئرز. موٹے کپڑے زیادہ نہیں پہننے چاہیے، پتلے 2-3 لیئرز ہونی چاہیے. بہت شکریہ.